الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. محترم حاضرین، انسانی زندگی میں ایک لازمی جز یا جزو لا ينفک کی طرح دکھ، درد، بیماری، پریشانی اور غم و ہموم بھی شامل ہے. یعنی یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ اور یقینی طور سے اس کی زندگی کا ایک جز ہے. کوئی بھی انسان کسی بھی درجے کا ہو، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس دنیا میں اس کے سامنے مسائل نہ ہوں، پریشانیاں نہ ہوں، دکھ درد نہ ہو. اب یہ دکھ درد، غم و حزن، خوف، مشکلات کی شکل میں ایک انسان کے سامنے جو پیش آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ اس کی شکلیں اور اس کے اسباب جدا جدا ہیں. کبھی انسان کسی چیز میں ناکام ہوتا ہے، کہیں محرومی کا احساس ہوتا ہے، کہیں مظلومی کا کہ کوئی اس پر ظلم کر رہا ہے. ظلم کرنے والا کبھی اپنوں میں سے جو رشتہ دار ہے، قریب ہے، متعلق ہے، وہ ہوتا ہے. کبھی دشمن ہوتا ہے، ہمارے ہی مذہب کا ہوتا ہے، غیروں میں سے ہوتا ہے. ایسے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر غم و اندوہ انسان کو لاحق ہوتا ہے. اور ایسی کسی بھی کیفیت میں ایک انسان اپنے آپ کو جب بے بس محسوس کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکا یا نہیں کر سکتا، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا مدافعات نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا. دشمن طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں، اس کے پاس اسباب ہے، ہمارے پاس اسباب نہیں ہے. اس تناظر میں غور کیجئے تو دنیا کا ہر انسان آپ کو اس فکر میں مبتلا نظر آئے گا. اور خاص طور سے میں اس جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی دکھ درد، غم و اندوہ انسان کو لاحق ہوتا ہے تو عموماً وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اس غم کو دور کرنے کے سلسلے میں اپنی طاقت و قوت نہیں رکھتا. اور یہ صحیح بھی ہے. خاص طور سے جب مظلومیت کا احساس ہوتا ہے، اور یہ تو آج کل ہمارے یہاں دنیا داری کی بنیاد پر مزاج بھی بن چکا ہے کہ ہم اپنی ہر تکلیف کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، اور دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں، چاہے ہماری کتنی ہی کوتاہی ہو. حالانکہ انسان کی دکھوں کی اصل وجہ غور سے دیکھیں تو وہ اب خود ہوتا ہے، لیکن پھر بھی خارجی اسباب کو اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے مقامات پر انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے. اب یہاں دو چیزوں پر خاص توجہ دیجیے کہ دکھوں کو دور کرنے کے لیے ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ مادی اور دنیاوی وسائل ہے کہ نہیں، پیسہ ہے، ہتھیار ہے، طاقت و قوت ہے، ہمارے ساتھ لوگوں کا ساتھ اور تعاون ہے کہ میرے ساتھ بڑی جماعت ہے، اتنے لوگ ہیں، جتھا ہے، خاندان ہے. ایسے اسباب جب ہوتے ہیں تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں اپنے مسائل کو ان اسباب کے ذریعے سے دور کر سکتا ہوں. حالانکہ وقت کا بادشاہ جس کے پاس فوج ہوتی ہے، دولت کا ڈھیر ہوتا ہے، کوئی کمی نہیں ہوتی، اور بہت سارے معاملہ اس کے بھی کچھ نہ کچھ اپنے دکھ درد ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں. تو عام طور سے ہم اور آپ، اور آج دنیا داری کی بنیاد پہ مزاج بن چکا کہ مادی اسباب پر غور کرتے ہیں کہ بھائی مسلمان ملکوں پر، مسلمان افراد پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ حکومتیں کر رہی ہیں. وہ لوگ کر رہے ہیں جو اکثریت میں ہے، وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس طاقت ہے. وہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ چونکہ کمزور ہیں، بے وسائل ہیں، بے بس سے ہیں، اس لیے ان کی پراپرٹی پر نظر ہے، گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، گرفتار کر لیے جاتے ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اور بہت کچھ. یہ ہم ایک احساس رکھتے ہیں
لیکن اگر غور سے دیکھیے تو میں خاص طور سے یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایک مومن بندہ اگرچہ مادی وسائل اپنے طور سے ایک معنی رکھتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مادی وسائل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں۔ آپ کے پاس بہت کچھ ہتھیار ہے، بڑی طاقت ہے، وسائل ہیں، جن کاموں کے کرنے کے وسائل آپ کے پاس موجود ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اس کام کے کرنے کی نہیں ہے تو آپ تمام وسائل کو رکھنے کے باوجود بے بس ہیں۔ بظاہر میں آپ کو ایک تھپڑ مار سکتا ہوں ایک مثال سمجھانے کے لیے، لیکن اگر اللہ نہیں چاہتا تو میں تھپڑ مارنے کی طاقت رکھنے کے باوجود نہیں مار سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء اور قدر اور فیصلہ اصل چیزوں کے ہونے نہ ہونے کی بنیاد ہے، اور یہ روحانی قوت ایمانی قوت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اصل طاقت اگر دیکھا جائے دنیا میں تو ایمانی طاقت ہے، ایمانی قوت ہے۔ آپ غور کیجئے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جو واقعات اور سرگزشتیں ہمارے سامنے ہیں قرآن و حدیث میں، زیادہ تر مثالیں آپ کو یہی ملے گی کہ انبیاء کے سامنے جو قوم ہے یا حاکم ہے وہ بڑا طاقتور ہے، یہ اکیلے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے ہو کے پہلے باپ کو پھر قوم کو پھر نمرود سے مناظرہ کر رہے ہیں۔ کون تھا ساتھ میں؟ کیا مادی قوت تھی؟ جب بادشاہ نے ان کی بیوی کے اوپر راستہ گزرتے ہوئے حاکم نے بیوی کے اوپر بری نظر ڈالی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا وسائل تھے؟ جب آپ کو آگ میں ڈالا جانے لگا کیا وسیلہ تھا؟ بچاؤ کا کیا ذریعہ تھا؟ اس وقت کہا، حضرت ابن عباس کی صحیح بخاری میں روایت ہے، کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وسائل نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے کھڑے ہیں، پیچھے سے فرعون اس کی اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے۔ کیا وسیلہ تھا؟ کہا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، راستہ دے گا۔ کوئی قوت طاقت نہیں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان کے ساتھ جو لوگ تھے بوڑھے بچے، غلامی سے آزاد ہوئے لوگ، کمزور لوگ، نہتے لوگ، فرعون کے سامنے کھڑے ہونے کی بھی قوت نہیں تھی۔ مادی اعتبار سے فرعون کے پاس سب کچھ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں تھا، لیکن ایمان تھا، رب کی معیت تھی، یقین تھا، توکل تھا۔ اللہ سے مانگا، اللہ نے واقعہ ہم جانتے ہیں، راستہ بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ دریا پار ہو گئے، فرعون اپنے آل کے ساتھ غرق ہو گیا۔ فرعون کے پاس مادی اسباب سب تھے، کچھ نہیں کر پایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اور بنی اسرائیل کے پاس مادی اسباب نہیں تھے، پھر بھی کامیاب ہو گئے، نکل گئے بغیر کسی مقابلے کے۔ کون سی قوت غالب آئی؟ بار بار میں ذکر کرتا ہوں حضرت یونس علیہ السلام کا، وہ تو بہت کلیئر اور سامنے ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں گئے، کیا ذریعہ تھا بچنے کا؟ مادی اعتبار سے کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ، کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا، صرف کانٹیکٹ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، دعا کا، ایمان کا، لا الہ الا انت سبحانک، ابھی ہم پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی مدین میں جب پہنچتے ہیں، لمبے سفر سے آئیں، کوئی مادی وسیلہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی پہچان کا آدمی نہیں ہے، اجنبی مقام، اجنبی جگہ، لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، تھکے ماندے درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں رب لما انزلت الی من خیر فقیر، قرآن میں ہے سورہ قصص، کہ پروردگار تو میری طرف جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا فقیر ہوں، محتاج ہوں۔ غور کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پریشانی، ہم ایسے پریشانیاں، بے روزگاری کے شکار ہیں، بھوک اور بے روزگاری ہمارے دامن گیر ہے، یہ دعا پڑھیے۔ دشمن کا ڈر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، خاص طور سے مکی زندگی۔ کیا وسائل تھے جب آپ غار میں تھے؟ کون سی طاقت تھی؟ بدر میں مقابلہ بھی ہو رہا ہے، لیکن کیا مقابلہ تھا؟ 313 نہتے، ہتھیار نہیں، وسائل نہیں، اور سامنے 1000 سارے ہتھیار سے لیس۔ مادی اعتبار سے دماغ کام نہیں کرتا کہ فتح کیسے ملی مسلمانوں کو، اس کو اللہ نے الفرقان، اللہ کی مدد، اللہ کی چاہت جو تھی وہ ہوا۔ کفار مشرکین اپنے ساری طاقت و قوت کے ساتھ ہیں، اس لیے یہ بات لمبی ہو جائے گی، میں نے کچھ مثالیں دی سمجھانے کے لیے تمہید کے طور پر، لیکن موضوع سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے غور کیجئے کہ اگر ہمارا یہ تعلق ایمان سے، اللہ سے ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ ہمارا محافظ ہے،
وہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، اس کی مشیت سے ہوتا ہے، وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا ہو ہی نہیں سکتا، یقین ہونا چاہیے۔ ہاں، ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو آخری نصیحت کی تو تقدیر کا حکم دیا اور کہا کہ جو تم کو مصیبت لاحق ہونے والا ہے مصیبت، وہ لاحق ہو کے رہے گی، اور جو فائدہ نہیں ملنا ہے، جو نہیں ملنا ہے، وہ کچھ بھی ہو جائے نہیں ملے گا، یہ یاد رکھنا۔ یہ ایک یقین ہم کو جب حاصل ہوگا نا، زندگی کا حوصلہ ملتا ہے، قوت ملتی ہے، اللہ پر اعتماد، یقین، توکل، اس سے مانگنے کا جذبہ، اسی پر انحصار۔ آپ اگر اکیلے بھی ہیں تو آپ اپنے آپ کو بے بس محسوس نہیں کریں گے۔ آج مسلمانوں کو موجودہ حالات میں اس سبق کو یاد کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم رونا رو رہے ہیں، مسلمان مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، غم و اندوہ کے شکار ہیں، کہیں مظلوم ہیں، کہیں محروم ہیں، کہیں بیمار ہیں۔ دنیا کی شکایتیں، درد اور دکھ ہے، ہم کو ہے، یقیناً ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو جو بے بس محسوس کر رہے ہیں، یہ ہماری حماقت ہے، دین سے دوری ہے۔ ایک مومن بندہ اکیلا بھی بے بس نہیں ہے اگر اس کے پاس ایمان ہے۔ بات گھٹ جائے گی، وقت کم پڑ جائے گا، بہت کم پڑ جائے گا۔ میں یہاں شیخ عبدالرزاق البدر نے اپنے فقہ الادعیہ والاذکار میں الگ الگ دعاؤں اور اس کی تشریحات، جو کہ بڑی شاندار کتاب، اس میں اذکار الکرب کے نام سے ایک عنوان سے ذکر کیا ہے، کرب، تکلیف کے اذکار۔ بہت سارے ہیں، یہاں انہوں نے 3-4 بطور مثال بیان کی ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں دکھ، درد، کرب، پریشانی، بیماری آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اذکار میں، اپنی دعاؤں میں اس کے کچھ علاج بتائے ہیں۔ اس میں سے چند کا یہاں ذکر کیا۔ پہلی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقول عند الکرب، جب کوئی کرب، کوئی تکلیف ہوتی ہے آپ کو تو کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، عظیم عظمتوں والا، حلیم بردبار ہے۔ ایک ایک نام کی تشریح میں ایک ایک خطبہ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے اسماء الحسنی میں ایسی معنویت، ایسی گہرائی، ایسے مطالب ہے، عظیم الشان معنویت رکھتے ہیں، اور غور کرنا چاہیے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، توحید مضبوط ہوتی ہے، ایمان میں مضبوطی آتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اور پھر اللہ کی عظمت اور حلم کا کہ نام ہے، اس کے فوراً بعد لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، پھر کلمہ توحید اور عرش عظیم کا مالک ہونے کا ذکر کہ پروردگار پالنہار عرش عظیم، عرش کائنات کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ بار بار اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ساتوں آسمان، یہ پوری ساتوں آسمان کرسی میں رکھے جائیں، ساتوں آسمان اور زمین کرسی کے سامنے رکھے جائیں تو ایسے ہوگا کہ ایک بڑے ڈھال کے اندر 7 انگوٹھیاں پھینکی گئی ہیں، اور کرسی کو عرش میں رکھا جائے تو ایسے ہوگا جیسے ایک انگوٹھی کو ایک میدان میں پھینک دیا گیا ہو۔ اب یہ آسمان کتنا بڑا ہے، فلکیات اور یہ سب غور کرتے رہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، ساتوں آسمانوں کو۔ تو عرش کا مالک، کائنات کا مالک کیسی عظمتوں والا ہے۔ ہاں، لا الہ الا اللہ، تیسرا جملہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، رب السماوات، جو آسمانوں کا پروردگار مالک ہے، وہ رب الارض، زمین کا مالک ہے، وہ رب العرش الکریم، اور عرش کریم کا مالک ہے، یا رب کی صفت مانے کریم کو، یا عرش کی مانے۔ ہاں، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ دوسری، آگے اس کی تھوڑی سی تشریح ہم کریں گے۔ ہاں، ابو داؤد، ابن ماجہ اور ان کے علاوہ دوسرے محدثین نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابیہ ہیں، ان سے روایت کی، وہ کہتی ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، الا اعلمک کلمات تقولینہن عند الکرب او فی الکرب، کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ سے کہہ رہے ہیں، تعلیم دینے کا انداز دیکھیے، کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو کرب میں یا کرب کے وقت، دونوں راوی کے 2 الفاظ ہیں، کرب میں تکلیف کے وقت یا تکلیف کے اندر جب مبتلا ہو، اس وقت تم کہو۔ وہ کیا کہا؟ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا پروردگار ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ یا نہیں کرتی اگر عورت کہہ رہی ہے، ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے کہہ رہے ہیں، پہلے سوال کر رہے ہیں، آگے ہم اس کی تشریح پڑھیں گے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد میں
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا دعوات المکروب، مکروب یعنی جو پریشانی میں مبتلا ہے، جو دکھ درد میں مبتلا ہے، اس کی دعائیں، اس کے کلمات، دعائیہ کلمات یہ ہیں، ہونے چاہیے: اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں تیری ہی رحمت کی امید کرتا ہوں، بس تیری رحمت کا آسرا ہے، امید ہے۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، تو پلک جھپکنے بھر بھی مجھے خود میرے حوالے مت کر۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور میرے جتنے بھی حالات ہیں سب کی اصلاح کر دے، سب ٹھیک ٹھاک اور درست کر دے۔ سب آ گیا ایک جملے میں، ساری چیزیں آ گئی آپ کی۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ چوتھی روایت پیش کی امام ترمذی رحمہ اللہ نے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت ذنون اذا دعا وہو فی بطن الحوت۔ ذنون مچھلی والے، نون مچھلی کو کہتے ہیں، مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جب کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، یہ تھی لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، سبحانک، تو پاک ہے، کوئی عیب، کوئی جھول، کوئی نقص تیرے اندر نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالمین میں سے تھا، یعنی اعتراف ہے کہ میں غلط کرنے والا، میں خطا کرنے والا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث یہ پڑھ کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کلمات کے ذریعے سے ایک مسلمان آدمی اللہ سے دعا کرے تو اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ، کسی چیز میں اس کے ذریعے سے کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی آپ کو ہے، ان کلمات سے آپ دعا کریں گے تو إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول کرے گا۔ شیخ عبدالرزاق اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی کلمات، یہ 3-4 حدیثیں، یہ صرف اتنے ہی دکھ درد کی دعائیں نہیں ہیں۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، وہ شاندار دعا ہے، اس سے پر بحث ہو چکی ہے۔ ایک وہ ہے مسند احمد کی دعائے کرب، اسے بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح نماز کے آخر میں اور علاوہ میں ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، تو ہم و حزن کا ذکر، یہ جتنی کلمات یہاں نقل کیے اس میں کہیں ہم و حزن کا ذکر نہیں ہے۔ اور میں خاص طور سے جو تمہیداً میں نے بیان کیا کہ ایک مادی اسباب ہے، ایک روحانی، اس سامنے رکھیے، اور یہ 2 حدیثوں میں جو بیان کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مقامات پر قرآن میں اس کی ہدایت دی، جیسے کہ میں نے شروع میں سورہ حجر کی آخر کی 2 آیتیں پڑھی تھی، 2-3 آیتیں، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ حجر 14ویں پارے کے آخر میں، 14ویں پارے میں یہ ختم ہوتی ہے، آیت نمبر 97 سے 99 ہے، دیکھ لیجئے گا، ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ مکی زندگی میں کہہ رہا ہے کتنا پریشان کیا مکہ والوں نے، کتنے دکھ دیے، سوچ بھی نہیں سکتے ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم یہ خوب جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ کو پاگل کہتے ہیں، مجنون، ساحر، جادوگر، آپ کے کلام کو اساطیر الاولین کہہ رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے ساتھیوں کو آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، جسمانی، نفسیاتی، ذہنی اذیتیں دیتے ہیں، مخالفتیں کرتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اللہ اسے خوب، ہم اسے خوب جانتے ہیں کہ آپ کا دل اس سے تنگ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف جو کچھ کیا جا رہا ہے، ہم کو اس سے دکھ ہوتا ہے، کچھ کر نہ پائیں، الگ بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، انسانی واردات اور حالات آپ پر بھی طاری ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں مشرکین، آپ کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، الزام تراشیاں، مذاق جو زبان سے کہتے ہیں، آپ کا دل اس سے تنگ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اس کا علاج کیا بتایا؟ مکہ کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے والا، مقابلے کی طاقت رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ مشرکین مکہ طاقتور تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، تو اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ فسبح بحمد ربک، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے۔ حمد اور تسبیح اس سے پہلے شاید اس پر گفتگو ہو چکی ہے یہاں بھی۔ حمد اللہ کی تعریف، ساری خوبیاں اس کے اندر ہے جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں، ساری خوبیاں، کوئی خوبی کم نہیں، کم نفی نہیں، اور کسی میں کمی نہیں، کسی خوبی کی نفی نہیں، کسی میں کمی نہیں،
اور سبحان کا مطلب سارے عیب سے پاک ہے، کوئی خامی، کوئی جھول، کوئی عیب نہیں ہے. اس بات اور نفی دونوں جامع طریقے سے پوری کی پوری آ گئی. تو آپ اپنے رب کی سبحان اللہ و بحمدہ یہ کہتے ہیں، اور ایسے اور بھی کلمات، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ساجدین یعنی نماز پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ آپ کو لڑائی نہیں کرنی ہے، لڑنے کی طاقت نہیں ہے نا. آپ اپنے آپ کو بے بس محسوس کیجیے. آپ حمد و تسبیح، جتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے مشکل اوقات اور حالات تھے مکہ میں، اس کا کچھ عشر عشیر ہے ہمارے سامنے؟ ہاں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے تنہا تھے بظاہر دنیاوی اعتبار سے، اس سے زیادہ بے بس ہم ہیں کیا؟ لیکن ہم اس سے زیادہ بے بسی کے شکار نظر آتے ہیں، مایوسی اور خوف میں مبتلا نظر آتے ہیں آج مسلمان. عوام تو عوام، خواص بھی، اور سب مادی دنیا پہ مرکوز ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم تو بے بس ہیں. اللہ کہہ رہا ہے بے بس نہیں ہو. کیا ہم تسبیح اور حمد نہیں بیان کر سکتے؟ نماز نہیں پڑھ سکتے؟ پابندی نہیں کر سکتے؟ اگر ہم یہ نہیں کر رہے ہیں تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی کو سمندر پر، پانی پر مارو. حضرت موسیٰ نے مارا، راستہ بن گیا. اس وقت حضرت موسیٰ وہی کر سکتے تھے، اللہ نے کہا جو کر سکتے وہ کرو. تو ہم اور آپ جو کر سکتے ہیں اپنی تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں، ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ باقی ذمہ دار ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور موت آنے تک اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو. اب یہ آیت اور یہ دو تین چار روایتیں جو میں نے پڑھی ہے، اس کے تناظر میں شیخ عبدالرزاق کی یہ باتیں اب میں اپنے کلمات میں شارٹ کر کے بیان کر رہا ہوں کہ جتنے بھی کلمات ہیں سب ایمان، توحید اور اللہ کے لیے اخلاص بیان کرنے والے ہیں. جتنے بھی ابھی دعائیں پڑھے نا، لا الہ الا انت العظیم الحلیم، اور اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، ہاں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، یہ جو جتنی دعائیں ہم نے پڑھی اس میں ایمان ہے، توحید ہے، اور اللہ کے لیے اخلاص ہے، اور پورے طریقے سے شرک سے براءت اور دوری اختیار کرنے کا مظاہرہ ہے. کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، یعنی شرک اکبر ہو، شرک اصغر ہو. اس میں ان کلمات میں شیخ کہہ رہے ہیں بہت واضح دلیل ہے اس بات پر کہ کرب اور دکھ کا سب سے عظیم علاج جو ہے وہ ایمان کی تجدید ہے. آپ اور ہم لا الہ الا اللہ کہہ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، کلمہ شہادت. اس ایمان کو آپ تازہ کیجئے، تجدید کیجئے، اور لا الہ الا اللہ کے کلمے کو دہراتے رہیے. یہ آپ کے دکھ درد کا علاج ہے. یہ حدیثیں بتا رہی ہیں ہمارے دکھ درد کا علاج ہے. اس لیے کہ انسان پر کوئی بھی شدید حالت آتی ہے اور اس شدت میں، پریشانی میں، دکھ درد میں اس کا غم اور اندوہ اس وقت جن چیزوں کے ذریعے سے دور ہوتا ہے، اس میں اللہ کی توحید کی طرح کوئی علاج اور نسخہ کیمیا نہیں ہے. دوسرے اسباب بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس سے ہٹ کر نہیں. سب سے زیادہ نفع بخش، سب سے زیادہ مؤثر، تیر بہدف علاج انسان کے لیے توحید ہے، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کہنا ہے، اور عبادت کو مضبوط بنانا، اللہ کی عبادت کو خالص بنانا، جس کے لیے اللہ نے جن و انس کو پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو کہا، شیخ کہتے ہیں کہ انسان کا دل جب بھی توحید اور اخلاص سے معمور ہوگا اور اس میں مشغول ہوگا اللہ کے ذکر سے، اللہ کی توحید سے، اس کی تسبیح اور حمد سے، تو یہ علی الاطلاق سب سے جلیل القدر معاملہ ہے، اور غم و اندوہ کو ختم کرنے، انسان کو تسلی دینے کا سب سے بہترین نسخہ ہے. جس سے انسان کی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، شدائد، ہموم، ہم و غم دور ہوتے ہیں، اور انسان کو سعادت کا احساس ہوتا ہے. آگے علامہ ابن قیم کا قول نقل کیا ہے. کہا، علامہ ابن قیم کہتے ہیں، بہت اہم پہلا جملہ، دوسرا جملہ بہت غور سے، انہوں نے کہا التوحید مفضع اعدائہ و اولیائہ. توحید جو ہے وہ اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے دوستوں، اعداء اولیاء، ولی کی جمع، دوست کی جمع، اولیاء، اور عدو دشمن، اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے دوستوں دونوں کی پناہ گاہ ہے. دوستوں کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، دشمنوں کی آگے انہوں نے جو بیان کیا ہے، یعنی دشمن بھی توحید سے فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ کا دشمن کیسے؟ فَأَمَّا أَعْدَاؤُهُ فَيُجِيبُهُمْ مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا وَشَدَائِدِهَا. رہے اللہ کے دشمن تو جب وہ توحید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو ان سے دور کرتا ہے. دنیا کی
چنانچہ قرآن کی دلیل دی علامہ ابن قیم نے کہ اللہ نے مشرکین کے بارے میں کہا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، مشرکین مکہ کے بارے میں کہا تو اللہ کو سے دعا کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، کیسے؟ مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی توحید کے ساتھ۔ یہ مشرکین توحید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، اب توحید کے ساتھ جب پکار رہے ہیں تو اللہ نے دعا قبول کی، تو کیا کیا؟ پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، سمندر سے نکال کر، لہروں سے نکال کر کنارے پر پہنچا دیتا ہے، کہا اذا ہم یشرکون، تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ مشرکین دین کو خالص کر کے دعا مانگ رہے ہیں تو دنیا کی مصیبت اللہ نے دور کر دی، پریشانی حل کر دی۔ ہاں یہ ہے، دشمن بھی اگر اللہ سے اخلاص سے دعا کرتا ہے، اللہ کبھی اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ غور کیجئے، ہماری نہیں قبول کرے گا؟ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ ہاں، حضرت میں اکثر پیش کرتا ہوں، حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں چھالے پڑے تھے، غلام مانگنے گئی، اللہ کے رسول نے آ کے بتایا بستر پہ آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ ہاتھ کے چھالوں کا تعلق سبحان اللہ الحمدللہ سے کیا ہے؟ لاجک نہیں سمجھ میں آتی، لیکن غور کریں تو یہ جو بیان کر رہے ہیں کہ توحید سے دل مضبوط ہوتا ہے، دکھ آسان ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنے سے اطمینان ملتا ہے، زندگی کا حوصلہ ملتا ہے، پریشانیاں آسان ہو جاتی ہیں، اللہ پر توکل اور ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ دشمنوں کی بات تھی کہ توحید سے دعا کی تو اللہ نے قبول کی۔ رہے اللہ کے اولیاء، فیجیبہم من قربات الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ انہیں فینجیہم، انہیں دنیا اور آخرت، جب اب اللہ سے مانگتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں تو دنیا اور آخرت دونوں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، ہاں، پریشانیوں کو ہٹاتا ہے، سختیوں کو دور کرتا ہے۔ اسی لیے شیخ کہہ رہے ہیں علامہ ابن قیم وَلِذَلِكَ فَزَعَ إِلَيْهِ یونس علیہ السلام، اسی لیے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی پناہ طلب کی، کوئی ذریعہ نہیں تھا مچھلی کے پیٹ میں، ہاں، فَنَجَّاهُ اللَّهُ مِن تِلْكَ الظُّلُمَاتِ، تو اللہ نے ان تاریکیوں سے، رات کا اندھیرا، پانی سمندر کا اندھیرا اور گہرائی، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ہاں، اللہ نے اس کو کہا کہ ان ظلمات میں، ان اندھیروں میں، ان تاریکیوں میں یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی، تو حضرت یونس نے پکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اسی طرح انبیاء اور رسولوں کے جو متبعین ہیں، جو رسولوں کے دین کو ماننے والا ہے، وہ بھی جب توحید کے ساتھ پریشانی اور دکھ میں اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں نجات دیتا ہے دکھوں سے، اور ان چیزوں سے بھی، ان دکھوں سے جو مشرکین اور کفار مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور ان چیزوں کے ذریعے سے بھی اللہ راحت دیتا ہے جو آخرت میں مومنوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ دنیا میں آج مسلمانوں کو کتنی تکلیف دی جا رہی ہے، ہم ایک دوسرے کو کوستے ہیں، وہ سعودی عرب ایسا، وہ ایران ویسا، وہ فلاں ایسا، فلاں ویسا، ہمارے امیر برابر نہیں ہیں، ہمارے بڑے اچھے نہیں ہیں، بڑے بولتے ہیں ہمارے چھوٹے جاہل ہیں، کچھ سمجھتا نہیں ہے، کچھ کرتے نہیں ہیں، بات سنتے نہیں ہیں، سب صحیح ہے، ہاں، سب کی غلطی ہے۔ وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے آپ کو کہوں، آپ اپنے آپ کو کہیے کہ میری غلطی ہے۔ اب آپ اور ہم اس توحید کی طرف آ جائیں اور یہ دیکھیں کہ ہماری اپنی کوتاہیاں کیا ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا انی کنت من الظالمین، میں ظالمین میں سے تھا مانگنے کے وقت۔ ہم کہتے ہیں کہ لوگ ظالمین ہیں، میں بہت اچھا ہوں۔ مسلمانوں پر دکھ اس لیے ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، فلاں صحیح نہیں ہے، میں اچھا ہوں، حالانکہ آپ غلط ہے، باقی سب صحیح ہے، ایسا سوچیے، میں ہی غلط ہوں۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر یہ اعلان ہوگا کہ ایک آدمی کو چھوڑ کے اللہ نے سب کو بخش دیا، تو میں سوچوں گا کہیں وہ ایک میں تو نہیں ہوں۔ ہمارا الٹا ہے معاملہ، ہم سوچیں کہ میں ایک جنتی ہوں، باقی سب کا معاملہ کھٹائی میں، ایسا مزاج بنا ہوا ہے ہمارا۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اللہ سے مانگیں گے، دشمنان دین کفار و مشرکین جب اللہ سے مانگتے ہیں مصیبت میں توحید کے ساتھ، تو دنیا کا فائدہ ملتا ہے، آخرت کا نہیں ملے گا۔ اور مسلمان، اس جملے کا میں حاصل اپنے الفاظ میں، مسلمان اگر مانے گا تو دنیا کی تکلیف اور شدت سے بھی بچے گا اور آخرت کی بھی۔ ہاں، اب حضرت
یونس علیہ السلام اور متبعین رسولوں کا یہی معاملہ رہا ہے. ایسی بہت سی مثالیں واقعات ہیں. جب اسی آگے ایک مثال مخالف کی بھی تھی. لیکن فرعون نے ہلاکت اور عذاب کو سامنے دیکھ کر جب اللہ کی طرف پناہ پکڑی، ہاں کہ اللہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، رب موسیٰ اور ہارون پر، بنی اسرائیل جس پر ایمان لائے اس پر ایمان لاتا ہوں، تو اس وقت اس کو اس کا ایمان لانے نے فائدہ نہیں دیا، کیونکہ غرق ڈوبنے کا عذاب وہ دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے. اس لیے کہ عذاب کے معائنے کے وقت جو ایمان لایا جائے، توبہ کی جائے، وہ قبول نہیں ہوتی. موت کا وقت آ گیا آپ کے سامنے، ہمارے سامنے، توبہ کا دروازہ بند. جب موت کا آخری سکرات آ گئی. اسی طرح اللہ کا عذاب جب طے ہو گیا، آ گیا، اب اس کو دیکھ کر اگر کوئی بولے کہ میں ایمان لاتا ہوں تو ایمان قبول نہیں ہوتا. فرعون کے واقعے میں کہا اس وقت دعا قبول نہیں ہوتی. یہ اللہ کے بندوں میں اللہ کی سنت ہے. چنانچہ توحید کی طرح تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں، غم و ہم کو دور کرنے والی کوئی دوسری چیز نہیں ہے. اسی لیے کرب کی دعا توحید کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور حضرت یونس علیہ السلام ذنون کی دوا کہ جب بھی کوئی مکروب اور مظلوم پریشان حال انسان ان کلمات کے ذریعے سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی تکلیفوں کو دور کرے گا. چنانچہ آخری میں نتیجے کے جملہ کہہ رہے ہیں علامہ ابن قیم کہ شرک کی طرح انسان کو عظیم کرب اور مصیبت میں ڈالنے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. سب سے بڑی چیز جو انسان کو دکھ میں، درد میں، پریشانی میں ڈالتی ہے وہ شرک ہے. اور دکھ درد سے نکالنے والی مخلوق کے لیے پناہ گاہ توحید کے جیسی کوئی چیز نہیں. اب یہاں تھوڑا سا رک کے، ٹائم نہیں ہے، میں ایک جملے میں کہہ رہا ہوں، آپ زیادہ سوچیے کہ دکھ درد میں اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے. شرک، اب یہ جو کلمہ بتا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ، اے اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا، یہ دکھ درد کے دور کرنے کی دعا ہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے مسلمان کفار مکہ سے گئے گزرے ہو گئے ہیں. دکھ درد ہوتا ہے تو بولتے چلو اجمیر بابا خواجہ صاحب سے مانگیں گے، چلیے فلاں شریف، بغداد شریف، کلیئر شریف، وہاں کے بزرگوں سے، قبر میں مدفون لوگوں سے ہم مانگیں گے. یعنی دکھ درد کو دور کرنے کے لیے شرک کرتے ہیں. ان کو واسطہ وسیلہ بنائیں گے یا ان سے مانگیں گے، وہ دلا دیں گے، وہ دے دیں گے. ہے نا الٹا کام. دعائیں کیا سکھا رہی ہیں کہ توحید آپ کا دکھ دور کرے گی، اور آپ دکھ دور کرنے کے لیے مسلمان جا رہا ہے شرک کرنے، اور اس کو شرک نہیں مانتا. یہ الگ بحث ہے کہ آپ مشرک کو کتنا بڑا بھی شرک کر رہا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کو مردوں کو زندہ کرنے والا مان لے، واقعہ بیان کرے، ہاں اس سے دعا مانگے، استغاثہ کرے، اور آپ کہیں کہ یہ شرک ہے، وہ مانے گا ہی نہیں. یہ جہالت ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سے بے بہرا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے طریقے کو، دعوت کو، ان کے طریقے کوئی بنیاد کو ہی نہیں جانا. لا الہ الا اللہ کی تشریح، کتنا بڑا معاملہ ہے یہ. مسلمانوں کی کتنی محرومی ہے، دریا کے بیچ میں ہے اور پانی سے محروم ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کو جانتے نہیں، شرک اور توحید نہیں سیکھا. مسلمانوں کے دکھوں کی بنیاد سب سے بڑی شرک ہے، اور آج ہمارے یہاں پایا جاتا ہے شرک. اور میں اس کو بھی توحید میں کمی مانتا ہوں کہ ہمارے پاس جو دکھ درد پریشانیاں عالمی سطح پہ، ملکی سطح پہ، گھر میں، محلے میں، جماعت میں جو پریشانیاں ہیں، ہم اس کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دے کے اسی پر دماغ کو مربوط کرتے ہیں. سبب چیزیں ہو سکتی ہیں مخلوق، لیکن اصل کرنے والا اللہ ہے، یہ یقین ہونا چاہیے. صبح شام نمازوں کے بعد ہم کہتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی نفع پہنچانے والا نہیں. ہاں لا ينفع ذا الجد کہ اللہ لا مانع لما اعطیت، جو تو دے دے کوئی روکنے والا نہیں، جو روک دے دینے والا نہیں. یہ کہتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. مصیبت پریشانی میں اس کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، ادھر ادھر اسباب ڈھونڈتے ہیں. اسباب ہو نہ ہو یہ چیز ہونی چاہیے. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے انسان کے لیے سب سے تو کہہ رہے ہیں تمام مخلوقات کے لیے پناہ گاہ، ملجا اور اس کے لیے مضبوط قلعہ، تحفظ، بچاؤ کرنے والا، اور اس کا مقصود توحید ہے. توحید جیسی نجات دینے والی کوئی چیز نہیں ہے. اب حدیثوں کی تشریح کی آگے کہ ہم نے جو کرب کے لیے مختلف دعاؤں کا ذکر کیا، اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ پوری کی پوری توحید ہے، اللہ کی مجد، ثنا اور تمجید ہے. ہاں اسی طرح توحید کے کلمہ لا الہ الا اللہ کو بار بار دہرانا ہے. ایسے وہ کلمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی جلال، کمال پر دلالت کرتا ہے. آسمانوں اور زمینوں، عرش عظیم، پہلے والے جو دعا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے کلمے کے ساتھ یہ ذکر ہے کہ وہ آسمانوں کا مالک ہے، رب عرش عظیم کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، سب کچھ وہی چلا رہا ہے.
اور جب وہی چلا رہا ہے تو ہمیں جو دکھ ہے، ہمیں جو تکلیف ہے، غم ہے، دشمن جو ہم پر مسلط ہے، ہماری زمینوں پر کوئی قبضہ کر رہا ہے، اس کو طاقت دینے والا بھی وہی ہے اور اس سے بچانے والا بھی وہی ہوگا۔ اس نے چاہا تو یہ کر سکا، وہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں کر پائے گا۔ بہرحال اس میں پہلی دعا میں یہ ذکر ہے، چنانچہ اس توحید کے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ کہ ان میں توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، ان کلمات میں تینوں توحید آ گئی ہے۔ جب مسلمان اس کے معانی پر غور و فکر کرتے ہوئے اس کے کیا معنی اور مطلب ہوتے ہیں اگر غور و فکر کر کے جان کے ہم کہیں گے تو اس پر دل کو سکون ملتا ہے، قلب انسان کا نفس مطمئن ہوتا ہے اور اس کی قرب، اس کی تکلیف، شدت، پریشانی دور ہوتی ہے اور وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت پڑتا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو ہدایت دی کہ کرب میں توحید کی طرف، اللہ اللہ رب لا شریک بہ، حضرت اسماء بنت امیس سے کہا، اور پھر اس کو سکھاتے ہوئے کہ آپ تکلیف مصیبت میں دیکھیے، یہ ساری ہر انسان کی زندگی میں ہے اور خواتین کی زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ تو عورتیں اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتی ہیں کہ ہم تو کسی کے ماتحت ہیں، ہاں بہت سارے مسائل، تو ان کے لیے حضرت اللہ کے رسول نے شوق دلانے والے سوال کے ساتھ کہا کہ کیا میں تم کو ایسے کلمات نہ کہوں جو تم کرب کے وقت یا کرب کے اندر کہو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک صحابیہ سے کہا، مصیبت، پریشانی، ذمہ داری میں اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ کے رسول نے بتایا کہ کیا کہنا ہے، ہاں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ان کلمات کو جاننے کی مشتاق ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تم یہ کہو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ میرا رب ہے۔ اللہ دو مرتبہ ہے، مرفوع ہے تاکید کے لیے، ہاں دو مرتبہ کہہ کے، ہاں، اور پھر اس کے بعد ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی۔ عورت ہے تو کرتی کا ترجمہ، مرد ہے تو کرتے کا ترجمہ ہو جائے گا، میں شرک نہیں کرتا، یعنی توحید کا، اللہ کی عظمت و کبریائی کا اعتراف، ذکر، تجدید اور اس بات کا ذکر کہ میں کسی بھی قسم کا شرک نہیں کرتی یا نہیں کرتا۔ تو توحید جب کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک رہے ہیں، اپنی مجبوری اور بے بسی کا مظاہرہ اس کے سامنے کر رہے ہیں، اس کی طاقت اور قدرت کا اعتراف کر رہے ہیں، اس کی عظمت و کبریائی کو مان کر اس کے حوالے سے اپنے دکھ درد کا مداوع اور علاج چاہتے ہیں۔ اس میں اس بات اور نفی جو لا الہ الا اللہ میں ہے نا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نفی الا اللہ، اس بات، اس میں وہ دونوں باتیں آ گئی ہیں۔ تیسری حدیث میں جو ہے حضرت ابی بکرہ کی، ہاں یہ جو حدیث پڑھی، کہا کہ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، دیکھیے اللہ کے رسول نے ایک خاتون کو بتایا، کتنا آسان اور مختصر ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ غم ہم کا علاج ہے۔ اور جب ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا یا نہیں کرتی، تو ہمیں پہلے جاننا بھی چاہیے کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ آج بہت ساری خواتین جادو ٹونا کرتی ہیں، چھپ چھپا کے تعویذ، گنڈا، فلاں کی قسم، شرک کی مختلف چیزیں ہیں، ہم جانتے ہی نہیں شرک کسے کہتے ہیں۔ اگر میں مردوں اور عورتوں دونوں سے کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ کسی چیز کو سیکھنا ہے اور سب سے بڑھ کر اپنے بچوں کو جو سکھانا ہے تو یہ سکھائیے کہ شرک یہ نہیں کرنا ہے، توحید یہ کرنا ہے۔ اس سے زیادہ اہم اس دنیا میں کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پہلے خود سیکھیے اور پھر اس کے بعد یہ کہیے کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ ہاں، آگے تیسری حدیث ہے کہ مکروب، پریشان حال آدمی کی یہ دعا اللہ کے رسول نے فرمائی کہ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں۔ جملہ ہونا چاہیے ارجو رحمتک، میں امید رکھتا ہوں تیری رحمت کا، فعل پہلے مفعول بعد میں ہے نا، فاعل میں انا کی ضمیر ہوگی، تو اس کو تقدیم و تاخیر کر دی، اس سے حسر کا معنی پیدا ہے کہ میں تجھ پر ہی، تیری ہی رحمت کا امیدوار ہوں، کسی اور کی رحمت سے امید نہیں رکھتا۔ پروردگار مجھے امید بس تیری رحمت کی ہے، فلا تکلنی الی نفسی، لہذا مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، طرفۃ عین، پلک آنکھ جھپکنے کے وقت تک بھی، اتنی دیر کے لیے بھی مجھے میرے حوالے مت کر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کر لیں گے، نپٹ لیں گے، ایسا بولتے ہیں نا ہم لوگ، ارے دیکھ لوں گا، کیا دیکھ لیں گے آپ؟ کچھ نہیں دیکھ سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ اور اس حالت میں جہاں ہم ہیں وہ نہیں، اگر پوری حکومت ہے، طاقت ہے، فوج ہے، آپ کے پاس سب آ جائے پھر بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس، ہاں، امریکہ کا جو آج یا دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار
ہاں، یا میزائل یا کچھ اور بھی جو چیزیں ہیں، ٹیکنالوجی ہو، ہاں سب کچھ ہو، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو ان چیزوں سے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے بندہ مومن یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے حوالے مت کر، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور میرے سارے معاملات کی اصلاح کر دے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہا ہوں، اس کی تشریح تفصیلی کسی اور مرتبہ ایک ایک دعا پر ایک ایک خطبہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس میں جو ہے، اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا انحصار، امید کا مرکز، مرجع اللہ کو قرار دینا ہے، اور آخری میں جملہ کلمہ توحید کا ہے، اور اس سے پہلے ایک جملہ ہے کہ میرے سارے معاملات کو، جزیات کلیات جتنے بھی معاملے ہیں سب کو درست کر دے، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ۔ بڑی جامع دعا ہے، صبح شام کے اذکار میں بھی لوگ پڑھتے ہیں۔ ہاں، اسی طریقے سے چوتھی اور آخری جو حدیث انہوں نے پیش کی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو مچھلی کے پیٹ میں تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو یہ کہے گا اس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اس کے ذریعے سے اللہ کو پکارے گا، اللہ اس کے دکھ کو، درد کو ضرور دور کرے گا، یقین ہونا چاہیے ساتھ میں۔ اور کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ دیر ہو رہی ہے، اس میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، اجر و ثواب ہوتا ہے۔ ہر بندہ، مومن بندہ دکھ تکلیف میں ضرور مبتلا ہوگا۔ آپ سوچیں گے کہ میں دعا کروں اور 5 منٹ بعد سب حل ہو جائے، روزی مانگوں اور ابھی میرے پاس ڈھیر سارا بینک بیلنس آ جائے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، روزی مانگے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی ٹانگ ٹوٹنے والی تھی، بڑا پلاسٹر اور آپریشن والا معاملہ ہونے والا تھا، اللہ اس کو روک دیا تو آپ کا ایک بڑا خرچہ بچ گیا۔ یہ بھی آپ کو روزی دے رہا ہے اللہ، کہ آپ کو 10 روپیہ ملا، خرچہ 15 کا نہیں دیا، آپ کو 10 روپیہ دیا اور خرچہ 8 ہی روپیے کا دیا، یہ بھی روزی کی برکت ہے۔ خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو بتایا، ہاں آپ غور کیجئے کہ توحید ہے، حضرت یونس علیہ السلام کے میں لا الہ الا اللہ، تسبیح ہے سبحانک، اور ساتھ میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، انی کنت من الظالمین۔ تو علامہ ابن قیم کی بات پر انہوں نے اس مضمون کا خاتمہ کیا کہ اس میں توحید اور کا کمال توحید ہے ان کلمات پہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں۔ اور آپ دیکھیے کہ یہی توحید، توبہ، گناہ کا اعتراف سید الاستغفار میں بھی ہے۔ ہاں، تو کہا اس میں کمال توحید ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ ہے، یعنی عیب سے پاک کرا سبحانہ کا، لا الہ کہہ کے توحید کہا، سبحانہ کا کہہ کے تنزیہ کی، اور بندے کا اپنے ظلم اور اپنے گناہ کا اعتراف ہے، جو کرب اور تکلیف کا، غم و ہم کا سب سے بلیغ، سب سے زیادہ مؤثر علاج ہے، اور اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی طرف پہنچنے کا سب سے مضبوط وسیلہ ہے۔ بابا قبر نہیں ہے وسیلہ، آپ توحید کو اختیار کریں، اللہ کی تسبیح کریں، اور اپنی مجبوری، اپنے محتاجگی کا، اپنے مجبور ہونے کا، اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف کریں۔ یہ سب سے بڑا وسیلہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا، حاجتوں کو پورے کرنے۔ اس لیے کہ توحید اور تنزیہ، توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا، ہاں ہر اعتبار سے جو اس کی قسمیں ہیں، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں۔ تنزیہ کہتے ہیں اللہ کو عیب سے، ہر ناروا چیز سے پاک صاف ماننا، تنزیہ مقدس ماننا۔ ہاں، تو توحید اور تنزیہ یہ دونوں اللہ کے لیے تمام کمالات کا اعتراف ہیں، اور ہر نقص، عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاک کرنا ہے، تمثیل سے پاک کرنا ہے، اور بندے کا اپنے ظلم کا اعتراف کرنا، غلطی کا اعتراف کرنا، یہ بندے کا اس بات پر، جب میں کہوں اللہ سے کہ میں گنہگار ہوں، تو اس بات کا اعتراف ہے کہ پروردگار میں تیرے حکم کا پابند ہوں، تو ثواب اور عقاب دے سکتا ہے۔ اس کا بندہ ہے اعتراف کر رہا ہے کہ میں گنہگار ہوں، مطلب سزا کا مستحق ہوں، معاف کر دے، انعام کا مستحق بنا دے، تو عذاب و ثواب کا یقین رکھ رہا ہے، اللہ کی شریعت کا اعتراف کر رہا ہے۔ چنانچہ جب وہ ایسا مانتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، تو اس میں انکسار آتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کا پہلو آتا ہے، اور اپنے گناہ کو چھوڑ دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس بات کا اعتراف کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کے سامنے بے بس ہوں، ساری قوتوں کا مالک رب العالمین ہے، اور میں اس کا محتاج ہوں۔ چنانچہ اس میں 4 چیزیں ہیں جو بندے کے دکھ کا علاج کرتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے توحید، بات کو ختم کر رہا ہوں لیکن یہ 4 چیزیں دھیان رکھیے، حاصل ہے علامہ ابن قیم کے کلام میں کہ توحید، تنزیہ، عبودیت، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اللہ کے حوالے کرنا، عبودیت کے معنی میں آ گیا اللہ سے محبت، محبت انتہائی ذلت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور اعتراف یعنی اپنے غلطی کا اعتراف کرنا اور توبہ کرنا۔ یہ 4 بنیادیں ہیں ہمارے دکھوں کا علاج ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس پورے خطبے کا حاصل کے طور پہ کہ یہ جو 4 چیزیں بیان کی، یہ آپ اکیلے میں ہوں، اکیلے کمرے میں ہوں، آپ کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہو، یہ 4 چیز کر سکتے ہیں، کبھی بے بس نہیں ہے۔ کوئی امریکہ کی طاقت ہو،
وقت کی کوئی حکومت ہو، کوئی تنظیم ہو، اگر آپ کے اور ہمارے پاس کوئی وسیلہ، ایک ہتھیار، ایک چاقو، ایک بلیڈ اور نیل کٹر نہیں ہے، یہ 4 چیزیں ہیں، تو دنیا کی سب سے طاقتور چیز، سب سے طاقتور وسیلہ اور ذریعہ ہمارے اپنے بچاؤ کا، غم و اندوہ اور دکھ درد کے علاج کا ہمارے پاس ہے۔ ہم مچھلی کے پیٹ میں بھی ہو تو یہ کر سکتے ہیں، اتنے بے بس ہم نہیں ہیں۔ اب اگر اس کے بعد ہم اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں، ہم کو لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، تو اس کے گنہگار ہم خود ہیں، کوتاہی ہماری ہے۔ ہمارے پاس ہے، ہم مان نہیں رہے، یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے ہم کو مادی اسباب پر کہ فلاں حکومت ہے، فلاں ہتھیار ہے، یہ نہیں ہے ہمارے پاس، پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہم پیسے اور ہتھیار پر بھروسہ کر رہے ہیں، ایمان پر اور اللہ پر نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنے والا بننا چاہیے۔ تو پھر دیکھیے کہ ہم اکیلے بھی ہوں پھر بھی نمرود کی یا قوم ابراہیم کی آگ ہمیں نہیں جلا پائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح ایمان اور صحیح اخلاص سے نوازے، اور دنیا کے دکھ درد اور آخرت کی پریشانیوں سے بچنے کا جو نسخہ کتاب و سنت نے بیان کیا، پروردگار اخلاص کے ساتھ ہمیں اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الحفیظ۔